چونکہ وقت کے دامن کے اندر اتنی گنجائش نہیں کہ میں بہت ساری باتیں عرض کروں. اتنا سمجھ لیجئے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. بولیے شہادت ہے مطلوب و. فرمایا کہ شہادت کی تمنا نہ کرو, یا بلکہ جنگ کی تمنا نہ کرو. شہادت کی تمنا جائز ہے, دعا بھی کر سکتے. جنگ کی تمنا نہ کرو, خواہش نہ کرو, لیکن جب جنگ لگ جائے تو پھر اپنے آپ کو تیار کر لو. اور یہ جتنی چھوٹی چھوٹی جنگیں ہو رہے ہیں, یہ غزوہ ہند کی طرف ہم جا رہے ہیں. میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, فرمایا غزوہ ہند لگے گا, فرمایا ہند سے اٹھے گا اور ملک شام تک جو ہے وہ گھوڑے آئیں گے. حتیٰ کہ کوئی یہودی اگر درخت کے پیچھے بھی چھپے گا تو درخت بول کے کہے گا میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے. وقت آنے والا ہے اور یہ یہاں سے شروع ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, فرمایا میں ساری زندگی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین عالیہ کو جمع کرتا رہا, لیکن جتنا میں اس دن جو ہے وہ خوش ہوا, میں نے جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے غزوہ ہند کے بارے میں سنا, پھر میرے دل کے اندر خواہش ہوئی یا اللہ مجھے اتنی زندگی عطا فرما کہ میں غزوہ ہند تک زندہ رہوں. کیونکہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جنت کی بشارت غزوہ ہند کے حوالے سے فرمائی ہے. تو یہ سن لیجئے غزوہ ہند لگے گا, یہ ہم یا ہماری اولادوں نے لڑنا ہے, یہ تیار ہونا ہے. آپ نے قرآن کی 4 آیات بینات مختصر وقت میں آپ کے سامنے, اور یہ میسج اور پیغام سن لیجئے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والوں کو خطاب ہے, اے ایمان والو, اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا, فرمایا جب تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو جائے, فاثبتوا کیا ہو, ثابت قدم ہو جاؤ. بولیے ذرا کیا ہو جاؤ, اور ہم ثابت قدم ہیں انشاءاللہ. ہم پریشان کوئی نہیں ہے. یہ کل پرسوں سنا تھا ڈرون آ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, لیکن یہ سارے خوش ہو رہے ہیں. بلکہ آج ان کو کہہ دے کہ شام تک بارڈر پر پہنچنا ہے, دیکھیں سارے گھر خالی ہوں گے. ایمان والوں کو پہلا حکم ہے, اور خاص طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پیغام ضرور سنیے. سوشل میڈیا پر بالکل ڈر پھیلانا کہ پتہ نہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. 2 باتیں ہوں گی. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ذرا تصور کیجئے کہ ہم کن کے وارث ہیں. جنگ موتا کے اندر آپ موجود ہیں, 3000 صحابہ کی تعداد ہے. بولیے ذرا کتنی, دشمن کی تعداد کتنی ہے, 2 لاکھ. اور یہاں بھی ایسا ہی ہوگا. مسلمانوں کی تعداد دیکھیں, یعنی یہاں جو ہے وہ پاکستان کی تعداد بھی اندازہ لگائیں, اور انڈیا کی بھی دیکھ لیں, 10 گنا سے بھی زیادہ ہوگا. فرمایا 2 لاکھ جو ہے وہ وہاں پر موتا کے اندر, صحابہ کی تعداد 3000. کچھ صحابہ پریشان ہوئے, اتنی بڑی تعداد. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہو کے فرماتے صحابہ کیا ہو گیا تمہیں, مدینہ سے کیوں چلے تھے؟ اس لیے چلے تھے نا کہ شہادت لیں گے. فرمایا ہم جو ہے وہ اس لیے تو نہیں چلے تھے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے, اس لیے تو نہیں چلے ہمارے پاس جو ہے وہ اسلحہ زیادہ ہے. رب کعبہ کی قسم, ہم مدینہ سے اس لیے چلے تھے کیونکہ ہمیں اللہ کے دین نے عزت دی ہے. جب اللہ کے دین نے عزت دی ہے اور جب چل پڑے ہیں تو پھر گھبرانا کیوں؟ فرمایا 2 باتیں ہیں, تیسری بات کوئی نہیں ہے. فرمایا یا تو جنگ ہوگی, اور جنگ کے اندر یا فتح ہوگی پہلی بات, یا فتح نہ ہوئی تو پھر شہادت ہوگی. 2 باتیں ہیں. جب اتنی بات کی تو 3000 صحابہ کا لشکر پکار پڑا. عبداللہ بن رواحہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یا فتح ہوگی یا پھر شہادت ہوگی, اور ہم تیار ہیں. تو قرآن کہتا ہے اے ایمان والو, اے ایمان والو, جب تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو جائے کیا کرو, ثابت قدم ہو جاؤ. پریشانی نہ پھیلاؤ, سوشل پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا, نہ ثابت قدم ہو جاؤ. دوسری بات فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اللہ کا ذکر کثرت سے کرو, نماز بھی پڑھتے رہو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم کامیابی حاصل کرو. اور اگلا اور اہم فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی. دوران جنگ کو ایسا معاملہ بھی نہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا ہو. فرمایا ہر وہ کام کرنا جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا سبب. اور اب آخری اور اہم بات, اور یہ سارے کان کھول کر کے سن لے. فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا, فرمایا آپس کے اندر پریشانی نہ پھیلاؤ, بدگمانی نہ پھیلاؤ, آپس کے اندر جھگڑا نہ کرو. اور ہم اس وقت انشاءاللہ سارے جھگڑے بھول چکے ہیں. جو ہمارے سیاسی معاملات تھے, چاہے پی ٹی آئی تھی, چاہے نون تھی, چاہے پیپل, سارے جھگڑے بھول چکے ہیں. اس وقت ہم ایک قوم ہے اور وہ پاکستان قوم ہے. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا, فرمایا کہ آپس کے اندر نا اتفاقی پیدا نہ کرو. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, ورنہ قرآن کہتے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, ورنہ تمہارا روب جاتا رہے گا. روب اسی چیز کے اندر. اور کل میں ایک سن رہا تھا, ہمارے وزیر صاحب کہہ رہے تھے, کہتے جی عمران خان بھی ہمارا ہے, فلاں بھی ہمارا ہے, فلاں بھی ہمارا ہے, سارے ہمارے ہیں, لہٰذا ہم ساری باتیں بھول چکے. اس وقت ہمارے سامنے ایک ہی چیز ہے, اور پاکستان ہے, اور ہم یکجان ہو کر کھڑے ہیں. ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ملک پاکستان کے اندر حالات بہتر رہیں, اس طرح حالات پیدا نہ ہوں, لیکن پیدا تو ہونے ہیں.
غزوہ ہند تو لگنا ہے، ایک دن ہم نے جانا تو ہے، اور اگر لگ گئے تو پھر ہم نے ثابت قدم رہنا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو بھی لے کر جانا ہے، ہم نے اور انشاءاللہ وہ دن قریب آئے گا جب مسجد اقصیٰ کے اندر ہم نماز جمعہ ادا کر رہے ہوں گے، ہم نہ رہے تو ہماری نسلیں ہوں گی، لیکن جہاں سے غزوہ ہند چلے گا ملک شام تک ہم نے جانا ہے، لہٰذا صبر رکھیے اس ملک پاکستان کو، اور خاص طور پر یہ بات ذہن نشین رکھیے، اس وقت تمام تر اختلافات بھلا دیجیے، جو آپ کا سیاسی اختلاف تھا، مذہبی اختلاف تھا، جس حوالے سے بھی تھا، ساری باتیں ختم، اس وقت ہم ایک جان ہیں اور وہ پاکستان ہے، انشاءاللہ کلمے کے نام پر بننے والا ملک یہ تا صبح قیامت آباد رہے گا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت اس ملک پر ہے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، انشاءاللہ یہ ملک جو ہے وہ اس خطہ ارض پر تا صبح قیامت آباد رہے گا، اور اس کے جو ہے وہ متوالے کلمہ پڑھنے والے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی کا ورد پکانے والے، یہ انشاءاللہ جب تک موجود رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اہلیان پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہمارے فوجی جوان، ہمارے جو ہے وہ پولیس کے جوان، ہمارے فضائیے کے جوان، بری بحری فضائی جتنی ہماری افواج ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، تمام اداروں کی حفاظت فرمائے، اور وقت آنے پر ہمیں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کے اسلام کی خاطر ہمیں لڑ مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین۔ پاکستان، پاکستان، اسلام